بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں، التماس ہے تمام مومنین سے کہ سیدہ شاہدہ کاظمی بنت سید امداد حسین کاظمی زوجہ سید مقصود علی کاظمی سید آل احمد نقوی ولد عاصم علی نقوی شہزاد مرتضیٰ زوجہ مرتضیٰ سید نور حسین کاظمی سیدہ رضیہ خاتون سید تقی حیدر کاظمی مرحوم دیگر مرحومین مومنین مومنات سب کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سلامات بھیجیے خاندان. ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور میری سعادت رہی کہ آج سے چند سال پہلے ایک سفر عطوبات عالیات میں سفر زیارت کربلا اور بغداد ہو دیگر مقامات پر یہ سیدہ مومنہ ہم بھی ان کی ہم سفر رہے. اسی نسبت سے میرے لیے حاضر ہونا تھوڑا مشکل تھا، بہت دور کے شہر میں تھا، لیکن حاضر ہوا کہ وہ ہم سفری کے کچھ حق بھی ادا ہو جائے. چونکہ مرحومہ ایک ماں بھی ہیں اور ان کی اولاد کے لیے صدمہ ہے. میں اسی مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں والدین اور بالخصوص ماں کا مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے حقوق، ان کی عزت و شرف، قرآن اور معصومین علیہ السلام کی نورانی فرامین کے تناظر میں عرض کروں. دیکھیے قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے. ضخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب ہے، 6236 جملوں پر مشتمل ہے. اور قرآن حکیم نے جزیات کو بیان نہیں کیا مگر کہ ان سے قاعدے استنباط کیے گئے، قاعدوں کو بیان کیا، اصول بیان کیے، ضوابط بیان کی. اس سے بھی بالاتر قرآن نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے آگے لا تعداد قوانین اور
اصول استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اہم ترین موضوعات کو قرآن نے آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن نے تکرار سے بیان کیا اور بار بار بیان کیا ان کی اہمیت کے مد نظر، اور ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت و حرمت، ان کے حقوق، ان کا شرف، انبیاء کی دعائیں، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، جناب اسماعیل، جناب نوح، جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء کی دعاؤں کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین سے متعلق گفتگو کی۔ ان میں سے ایک مرحلہ سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہے۔ آپ اس آیت کے الفاظ دیکھیں، 2 آیتوں کے ان کا لب و لہجہ، آغاز اور انجام، پروردگار نے کس انداز سے والدین کے مقام کو بیان کیا اور ان کی عظمت کو اور فضیلت کو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ یہ جو 3 بچے دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے تاکہ قریب سے آپ کی زیارت کر سکیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ۔ یہ باتیں میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کی نسبت اور جوانوں کی نسبت زیادہ بچوں کی۔ اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان اردو زبان والا احسان نہیں، عربی میں احسان سے مراد خاص نیکی، جس کی کچھ ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں سامنے بیٹھے ہوئے جوان سے پانی طلب کروں اور یہ پانی لے کے آئیں، یہ نیکی ہے، احسان نہیں۔ احسان یہ ہے کہ یہ بن کہے میرے لہجے کی تھکن اور میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے بغیر کہے اٹھے جائیں، جا کے پانی لے کے آئیں، یہ احسان ہے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی زندگی میں کبھی انہیں اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، اور اولاد بن کہے ان کی ضروریات کی طرف متوجہ ہوں۔ اور احسان کا دوسرا رکن یہ کہ اسے بلا واسطہ انجام دیا جائے۔ اگر باپ یا ماں تھکے ہیں اور بیٹا محسوس کرے کہ یہ تھکے ہوئے، لیکن خود دبانے کے بجائے، ان کے پاؤں دبانے کے بجائے اپنے ملازم سے، خادم سے کہے کہ تم پاؤں دباؤ، تو یہ نیکی ہے، لیکن احسان نہیں ہے۔ احسان یہ کہ جسے بلا واسطہ انجام دیا جائے، پھر اسے کم سمجھا جائے، اس کی انجام دہی میں سرعت دکھائی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے، أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور کبھی انہیں نہ جھڑکنا،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا. اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی. تو صاحبان علم، صاحبان معرفت اور صاحبان بصیرت تشریف فرمائیں. ایک باشعور ذہن میں سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو جب چوتھے امام سے یہ پوچھا گیا فرزند حسین آپ بتائیے اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا دو وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ یہ کہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ انسانوں کا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے خدا نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی ہر بشر پر واجب ہے. تو والدین کی اطاعت اولاد پر کیوں واجب ہے؟ امام چہارم نے فرمایا کہ انہی دو وجوہات کی بنا پر. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے. اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے. اور دوسرا سوال، اللہ جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں والدین کی اطاعت کا حکم بھی دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہ. کسی بھی مرحلے میں اللہ اور والدین کی اطاعت باہم ٹکرا سکتی ہے. مثلا خدا کچھ اور مانگ لے اور والدین کچھ اور طلب کر لیں، تو کس کی مانے؟ اللہ کی مانے یا والدین کی؟ جبکہ والدین کی اطاعت کا حکم بھی خود خدا دے رہے. تو یہاں پر ایک قانون ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز مباح. ان 5 میں خدا کہاں ہے اور والدین کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ پہلے ہے، والدین بعد میں. باقی 3 میں والدین پہلے ہیں اور اللہ بعد میں. صرف واجب میں اور حرام میں، واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، واجب کفائی میں والدین پہلے، واجبات عینی میں اور محرمات میں، حرام کاموں میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. باقی جتنے مستحبات ہیں، جتنے مکروہات ہیں جن کی تعداد 2000 ہے، اور جتنے جائز اور مباح کام ہیں ان سب میں والدین پہلے، اللہ بعد میں. میں بچوں کے لیے عرض کروں تاکہ بات پہنچ جائے. مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں آ کے پڑھنا واجب نہیں، تاکید ہے، مستحب ہے لیکن واجب نہیں. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں. اگر باپ یا ماں نماز سے روکے تو نہیں مانیں گے کیونکہ واجب سے روک رہے. لیکن اگر وہ مسجد جا کر نماز پڑھنے سے روکے تو اب رکنا واجب ہے.
اب اگر یہ ثواب کی خواہش میں مسجد جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ اگر باپ یا ماں نماز جماعت سے روکتے کہ گھر میں پڑھو، مولانا کے پیچھے جا کے نہیں پڑھنا، اب اگر مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، بیٹے نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، خواہش ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، لیکن باپ نے کہا نہیں، پہلے جاؤ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ یا پاؤں دباؤ، وہ کہ نہیں میں تو اول وقت میں نماز پڑھوں گا۔ اب اگر نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، بہت تاکید ہے نماز شب کی، لیکن ماں روک دے، اب اگر نماز تہجد پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں، جیسے قبروں خطبے پڑھنا مکروہ ہے، دو خواتین کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، یہ جتنے بھی مکروہات ہیں اور جتنے بھی مستحبات ہیں اور جتنے بھی جائز کام ہیں، ان سب میں والدین کی اطاعت پہلے ہے، اللہ کی اطاعت بعد میں۔ یہ دوسری بات، یہ صورت میں کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے تو اب تیسرا سوال، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے، باپ کی یا ماں کی؟ تو یہاں پر دین نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں ہے، اور ایک حق دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ اگر خوشی سے پڑھے تو اس کے اجر میں اور توفیقات میں اضافے کا سبب ہے، لیکن واجب نہیں۔ باپ کی نمازیں اور روزے جو رہ گئے وہ واجب ہے بڑے بیٹے پر، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے، اور دوسرا حق جو باپ کو حاصل اور ماں کو حاصل نہیں، باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت چاہیے۔ تیسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں۔ اور چوتھا فرق یہ کہ اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت عطا کیا ہے، اور یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، آفس میں کولیگ ہیں ایک مرد و خاتون، اور وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے، لیکن لڑکی کا باپ راضی نہیں، خود راضی ہے، ماں راضی ہے، تمام خالائیں، ماموں، چچا تایا، نانی نانا، بہن بھائی، سارے رشتہ دار سب راضی، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ حکم جاری کرے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی القضات فیصلہ دے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، ان کا نکاح پڑھا جائے، اور مفتی اعظم اٹھے اور اٹھ کر اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح پڑھا دے، تو اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ کہ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک باپ کی اجازت شامل ہو۔ یہ حق بھی پروردگار نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں، لیکن ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل نہیں۔ امام چہارم سے پوچھا گیا کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت ماں بلائے، تو کس کی طرف جائے، باپ کی طرف یا ماں کی طرف؟ فرمایا ماں کی طرف۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے تمہاری حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی سختی کو برداشت کیا، 2 سال تمہیں دودھ پلایا، نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرو گے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ ایک حق ماں کو حاصل ہے۔ چوتھا سوال، جو دین نے والدین کے لیے حقوق بیان کیے قرآن و سنت نے، جن کی تعداد 80، 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ہے۔ یہ 80 حقوق کن والدین کے لیے؟ مثلا آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہو،
آپ اپنی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آپ حکماً انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر باپ بیمار ہے، اس کے لیے میٹھا مضر ہے، وہ بیٹا ڈاکٹر ہے اور باپ میٹھی چائے پینا چاہتا ہے تو بیٹا سختی سے نہیں روک سکتا، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ 10 حقوق جن کا تعلق مال سے، 10 کا زبان سے، 10 کا دل سے، جسم سے، اور پھر 40 حقوق جن کا تعلق دنیا سے چلے جانے کے بعد سے، مثلا ان کی تشییع جنازہ کا اہتمام، پھر تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے مومن کا شکریہ ادا کرنا، ان کی نماز ہدیہ میت کا اہتمام کرنا، ان کے واجبات کی ادائیگی کے لیے ان کے مافات جو چھوٹ گئے، جب بھی کوئی عمل خیر انجام دے تو اس کے اجر کی نیت میں سب سے پہلے اپنے والدین کو شامل کرے، اور باقی حقوق جو تفصیل سے بیان کی گئے کتب میں، یہ 80 حقوق، کیا یہ حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک اور متقی ہیں؟ اگر کسی کا باپ یا کسی کی ماں گنہگار ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کافر ہے، مشرک ہے، تو کیا ایک کافر باپ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک غیر مسلم باپ اپنی اولاد کو نماز تہجد سے روک دے تو کیا اولاد پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی بات کو قبول کرے، مانے؟ تو جب یہ سوال ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا تو حضرت نے قانون ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، اگر امانت مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، اور اگر امانت کافر کی ہے تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے۔ اور تیسری شے والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں، حتیٰ زندگی اور موت کا بھی فرق نہیں ہے۔ 40 حقوق زندگی سے متعلق ہے اور 40 حقوق دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ ایک صحابی ختمی مرتبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، اب میں مغروض ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری مشکلات کو، مالی مشکلات کو آسان کرے۔ تو میں میرے پاس کیوں آیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کس کے پاس جاؤ؟ کہ اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا انتقال ہوا تو کیا ہوگا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ زندہ و مردہ کا فرق نہیں ہے، والدین کا وجود اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے۔ تو چھٹی بات کہ جو حقوق دین نے بیان کیے، کیا کائنات کا کوئی انسان ان حقوق سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے؟ نہ کائنات کا کوئی بھی انسان ان حقوق سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ شہید کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا، بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہ یا رسول اللہ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کس حال میں؟ فرمایا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہا کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید۔ کہا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کہا پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ کہا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام کرا دیا۔ کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نے نام لے کے کیا، اور سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر قرآن میں اکٹھا ایک جگہ نہیں آیا، ٹکڑوں میں۔ جناب موسیٰ کا ذکر سورہ البقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، پھر دوسری سوروں میں جا کے سورہ آل عمران میں پھیلا ہوا۔ صرف ایک نبی ہے جن کے ذکر کو پروردگار نے شروع سے آخر تک ایک سورہ میں بیان کیا، 100 سے زیادہ آیا۔ یہ کون ہے؟ جناب یوسف علیہ والا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔
یہ یوسف جن کی نبوت اور رسالت اپنے باپ یعقوب کی رسالت سے بلندتر ہے، اور جن کی کردار کو اللہ نے اور قرآن نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، کس مشکل ترین مرحلے میں انہوں نے اپنے کردار کو بچایا۔ بین ہما، جب چند سالوں کی جدائی کے بعد جناب یوسف اور جناب یعقوب کا آمنا سامنا ہوا، اور جیسے دور سے جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو سواری سے نیچے اترا اور بہت تیزی سے چلنا شروع کیا، اور یوسف عمائدین سلطنت کے ساتھ سوار ہو کے آگے چل رہے ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، گورنر ہیں، خواص اور اکابرین ہیں، تو سوچ رہے کہ میں کیا کروں، میں بھی سواری سے نیچے اتروں، پیدل بڑھوں آگے۔ سوچا نا، آداب مملکت کا تقاضا ہے اور ریاستی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے باقی سب کے ساتھ سوار ہو کے جانا چاہیے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ سوار ہو کر طے کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں کہ میرا باپ پیدل چلا آ رہا ہوں، میں سوار ہو کے جاؤں۔ یہ سوچ کر کے سواری سے نیچے اترا اور اب دوڑنا شروع کیا اپنے باپ یعقوب کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یوسف اپنا دائیں ہاتھ کھولیے۔ جناب یوسف نے اپنا دائیں ہاتھ کھولا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ تو جبرائیل نے بتایا یوسف یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس دے دیا۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولاد سرزد ہوا۔ کہ کیسا ترک اولاد؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں۔ اس کے بجائے پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا، اور موسیٰ کریم چوتھے واسطے تھے جناب لاوی کی نسل سے، اور اتنے عزیز ہیں لاوی اللہ کی بارگاہ میں۔ جب جناب موسیٰ کو طور پہ تشریف لے جاتے، حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، تو اللہ موسیٰ کا نام لینے کے بجائے یبن اللاوی کہہ کے خطاب کرتا۔ معصوم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے نور نبوت کو جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ہر درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ جب باقی تمام بھائی یوسف کو قتل کرنے لگے تو لاوی مانے ہوا، وہ سامنے آ کے انہیں روکا، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے کنویں میں پھینک دو۔ کیوں؟ تاکہ اس بہانے سے یوسف بچ جائے اور میرا باپ یعقوب یوسف کی ابدی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرے۔ اور دوسرے مرتبہ مصر میں جب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو ایک بہانے سے اپنے پاس روک لیا اور باقیوں کو اناج دے کے روانہ کیا، جاؤ، سب چل پڑے، لیکن لاوی رک گئے۔ تو باقی بھائی ان کا کہ کیوں رک گئے؟ آؤ، کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں، اب ان میں ہمت نہیں کہ میں دوبارہ اپنے باپ کو جا کے خبر دوں کہ اب آپ کا دوسرا بیٹا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ تو جب تک میرے باپ کا حکم نہیں آ جاتا یا اللہ کی کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی، تب تک میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی شہید مستثنا نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے۔ ہمارے کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا اللہ جا کر ہمیں آخرت میں دے گا، اور دنیا میں ہمارے سے کوئی سروکار نہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، دنیا میں ان گناہوں کا کوئی نتیجہ اور اثر نہیں۔ لیکن کچھ نیک کام ایسے جن کی جزا، اور کچھ برے کام ایسے جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، وہ بہت جلد دیتا ہے۔ تو ان کاموں میں سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور دوسری طرف والدین کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کا مطیع اور فرمانبردار ہے، اللہ اس کی اطاعت کا صلہ اسے اسی دنیا میں دیتا ہے، اور جو والدین کا نافرمانبردار ہے، اللہ اس کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت سے پہلے۔ 114 سورتیں قرآن مجید کی،
اور 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں یہ لکھا ہے کہ یہ نام خود خدا نے رکھا ہے سورہ کا، بقرہ. اگر قرآن آپ کی زبان میں نازل ہوتا اور آپ کے بچے آپ سے پوچھتے کہ بتائیں قرآن کے دوسرے سورہ کا نام یا قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیتے؟ گائے. درحالی کہ آپ کی سوسائٹی میں جب کسی انسان کی حماقت اور بے وقوفی کو بیان کرنا ہو تو آپ گائے سے تشبیہ دیتے ہیں، فلاں تو گائے یعنی احمق ہے. اور اس سورہ میں اور سینکڑوں مناسبتیں تھیں، اللہ کوئی بھی دوسرا نام رکھ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے سورہ کا نام البقرہ رکھا. جب 8ویں امام سے پوچھا گیا فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام البقرہ رکھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے اسی واقعے کی طرف متوجہ ہو جو سورہ کا مطالعہ کرنے لگا ہے، اور متوجہ ہو کہ والدین کا مقام اور ان کی حرمت اور ان کے حقوق کیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے. بنی اسرائیل میں سے جناب یعقوب کی اولاد میں سے، بنی یعقوب میں سے، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ایک شخص نے آدھی رات کو اٹھ کر اپنے غلام کے ساتھ مل کر اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کیا. یہ قرآن نے بیان کیا. اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹتا ہوا دوسری گلی میں لے کے ایک ایسے فرد کے گھر کے باہر جا کے پھینکا دروازے پر کہ جس کے ساتھ اس کی کھٹ پٹ چل رہی تھی. یہ تاثر دینے کے لیے قاتل یہ ہے. صبح جب لوگ جاگے چہل پہل شروع ہوئی تو اب جس کی نگاہ پڑ رہی لاش پہ تو اب یہ چیمے گوئیاں شروع ہوئی. کوئی کہتا ہے یہ قاتل ہے، کوئی کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اسی تو تکار میں ان کے بیچ تلخی بڑھی اور لڑائی شروع ہو گئی. اور اس لڑائی میں 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کا ایک وفد موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ نبی خدا ہمارے بیچ خون ریزی اور جنگ کا خدشہ ہے کہ سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے اور خدا سے پوچھ کے بتائیے کہ قاتل کون ہے. جناب موسیٰ نے مناجات کی، حق تعالیٰ سے استفسار کیا پروردگار قاتل کا نام بتا دیجیے. اب خدا قاتل کا نام بتا دے یا نہ بتائے، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا ان سے کہو کہ اگر یہ قاتل کا نام جاننا چاہتے ہیں تو پھر یہ گائے کو ذبح کرے. اس سارے واقعے قرآن نے بیان کیا. اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کو کاٹے اور پھر کٹی ہوئی دم مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرے تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو پروردگار براہ راست قاتل کا نام نہیں بتا رہا بلکہ گھما پھرا کر بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ قاتل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے مطیع ایک جوان کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا تھا، اس لیے گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہودیوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، جیسے آج ہے پہلے بھی ایسے ہی تھی، کٹ حجتی اور بہانہ جوئی اور کام چورانے جان چھڑانے کے لیے اب انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی. موسیٰ کلیم بتائیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو؟ لا فارس ولا بکر عوان بین ذالک، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانی ہو. اچھا یہ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ کفاق لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے. اور دوسرے سوال پوچھے اور آپ نے بتایا جواب. اور جب کوئی سوال نہیں بن سکا تو موسیٰ کریم نے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو حکم دیا گیا کرو. اب انہوں نے تتبع تفحص اور چھان پھٹک اور تلاش شروع کی کہ وہ گائے ڈھونڈے، اور پورے خطے میں وہ گائے صرف ایک جوان کے پاس ہے. اور یہ جوان کون ہے؟ تاجر. جب اس کے پاس گئے تو اس نے گائے دینے سے انکار کیا کہ میرے باپ کی یادگار ہے. تو یہ 8ویں امام واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ جوان کون ہے؟ یہ اپنے والدین کا حد درجہ مطیع اور فرما بردار ہے. تاجر تھا، ایک مرتبہ اس نے معاملہ کیا، اب جنس لے کر اس نے رقم منتقل کرنی ہے، لیکن جب رقم دینے کی نوبت آئی تو جس صندوق میں رقم پڑی تھی اس کی چابی باپ کے پاس تھی، باپ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا.
یا کے پاس کھڑا ہو اور سوچا کیا کرے، باپ کو جگائے یا ان سے عذرخوائی کرے. پھر سوچا مال دنیا ہے، پھر مل جائے گا، میں اس دنیاوی منفعت کے لیے باپ کے آرام کو خراب کروں، یہ مناسب نہیں. جا کے ان سے معذرت کر لی اور روانہ کر دیا. اور جب باپ جاگا، اسے پتا چلا کہ میرے آرام کی خاطر میرے بیٹے نے اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو خوش ہوا اور اسے دعا دی. لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، فقہا کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہماری دعا کریں، مشکلات ہیں. میں جو احادیث کا مطالعہ کیا، سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. اور پھر باپ نے گائے تحفے میں دی، اور یہ وہی گائے جس میں ساری خصوصیات جمع ہیں. اور جب انہیں کہا کہ بیچو تو اس نے انکار کر دیا. تو کہا موسیٰ آپ کوئی اور گائے بتائیں، یہ نہیں بیچنا. کہنا اللہ فرماتا ہے یہی گائے. تو ان کا کہ پھر آپ سفارش کریں. جناب موسیٰ نے سفارش کی اور جوان گائے بیچنے کے لیے تیار ہوا. لیکن اب سوال یہ کہ قیمت کیا ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ قیمت میں طے نہیں کروں گا، یہ بھی میں خدا سے پوچھوں گا. تو خدا نے فرمایا ان سے کہو گائے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کریں، اور جب اس کی کھال خالی ہو جائے تو پھر اس میں سونا بھر دیں، اور جتنا سونا اس کے اندر آ سکتا ہے وہ اس گائے کی قیمت ہے. تو امام نے فرمایا پروردگار نے ایسا اس لیے کیا کہ اللہ قاتل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار اس جوان کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہ رہا تھا. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ، ایک بوڑھا صحابی آیا پیغمبر کے پاس اپنے جوان بیٹے کو لے کر کہ یا رسول اللہ یہ میرا خیال نہیں رکھتا، میرا لباس پھٹا رہتا ہے اور یہ مجھے نیا لباس لے کے نہیں دیتا، میرے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا. ختمی مرتبہ نے فرمایا انت و مالک لابی، تو تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، خیال رکھو. کہ میں خود مقروض ہوں، اپنے باپ کا خیال کہاں سے رکھوں؟ فرمایا قرض لے کر باپ کے حقوق ادا کرو، پروردگار تمہارے باپ کی اطاعت کے صلے میں تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا. لیکن اسے بہانہ جوئی سے کام لیا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا جاؤ اب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. بیت المال سے اس کا وظیفہ معین کیا اس کے باپ کا، اور اسے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہاری خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں سعادت مند بن سکتا تھا، لیکن اسے پہلو تہی کی، اور اب نتیجتاً ان قریب یہ مرے گا، اور جب مرے گا تو بدترین موت مرے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ادھر یہ خوشی خوشی اٹھ کے چلا گیا کہ اب جان چھوٹ گئی اور مجھے کوئی باپ کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اور جب گیا تو دوسرے تیسرے دن یہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، رقم لی اور اب کھجوریں منتقل کرنی، لیکن جب گودام کھولے تو ساری کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا ہے. تو وہ رقم واپس کی اور الگ سے رقم خرچ کر کے گودام خالی کروایا، اور پھر بیمار پڑ گیا اور بچی کچی رقم سے اپنا علاج کرایا، اس سے صحتمند نہ ہو سکا. اب بیمار ہے، گھر میں فاقہ کی نوبت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور کچھ ہی دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اور چند دن گزرنے کے بعد یہ مدینے کی گلی میں دیواروں پر ہاتھ رکھ کے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور سامنے سے رسول اسلام صحابہ کرام کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے. اور جیسے ہی اس جوان پر نگاہ پڑی حضرت رک گئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس جوان کو دیکھے کہ اپنے باپ کی دل آزاری اور نافرمانی کر کے دنیا میں رسوا ہوا، ان قریب مر جائے گا، جب مرے گا تو ہمیشہ کے جہنم میں جلے گا. بس میرے عزیزوں میں خلاصہ کروں، اگر کوئی جوان چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو اور لمبی زندگی ملے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک موت نہ آئے، اگر چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ اسے سکرات موت کی سختیوں سے بچے اور قبر میں مشکل مرحلے سے محفوظ رہے، اگر چاہتا ہے کہ میدان محشر میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کرام کا ہم نشین بنے، تو سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری.
خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، کہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے انسان بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ گناہوں کو محو کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ان نیکیوں میں بدل دیتا ہے کہ یہ گناہ ہیں لیکن اب نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو وہ کون سا عمل ہے؟ یہ والدین کی اطاعت ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ اولادیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، کہ ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو تب بھی پریشان نہ ہو۔ اسی کی ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ والدین کی زندگی میں وہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عاق اور نافرمانبردار شمار ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوتے لیکن ان کی موت کے بعد متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فرمانبردار شمار کیے جاتے ہیں۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ لوں۔ میرے عزیزوں، جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ جملہ روح قرآن ہے کہ ہم چونکہ ماں کی اثار ثواب کی مجلس سے چند جملے ماں کی عظمت کے، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کائنات میں انسان سازی کا کارخانہ ماں کا وجود اور ماں کا پیکر، یہ ماں ہے جو انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ علماء اخلاق اور ماہرین نے 6 عوامل بیان کی، 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی جو انسان کو حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں۔ توفیق، دعا، توارث صفات، جینز، یہ 3 چیزیں عوامل خفی ہیں، ہڈن فیکٹرز، اور 3 عوامل جلی، سوسائٹی، معاشرہ، استاد اور والدین۔ اور ان 6 میں سے اہم ترین عامل والدین، اور والدین میں سے بھی اہم ترین عامل ماں کا وجود ہے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہر خاتون اس قابل نہیں کہ اسے ماں بنایا جائے۔ اگر ہم 8,500 سالہ انسانی تاریخ پر نگاہ اٹھائیں، نگاہ دوڑائیں، تو جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں، ان کی عظمت اور کمال کا راز، سب سے بڑی وجہ ان کی ماں کی محنت ہے۔ یہ ماں ہیں جو شخصیتوں کو تراشتی ہیں اور اس سطح پہ لے جاتی ہیں اور باکمال بناتی ہیں۔ ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے، انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ ہر خاتون اس قابل نہیں کہ اسے ماں بنا لیا جائے۔ اگر اولاد میں کچھ کمی رہ جائے تو اس کا بنیادی اثر خود دیکھا جائے گا کہ ماں کیسی ہے۔ اسی ختمی مرتبہ نے فرمایا، حتیٰ ختمی مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے اور سب بچوں نے سلام کیا، اور ایک بچے نے اہانت آمیز رویہ اختیار کیا، ہنس رہا تھا آپ کو دیکھ کے۔ فرمایا اگر اس کی ماں کا کردار اچھا ہوتا تو میرے ساتھ یہ اس طرح سے ہنس کر میری اہانت نہ کرتا، یہ گستاخی نہ کرتا۔ اس لیے فرمایا میرے صحابہ مزبلہ سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مزبلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی خوبصورت عورت کہ جس کی پرورش کسی ناشائستہ اور کسی گندے خاندان میں ہوئی، خبردار کبھی ایسی خاتون کو اپنی زوجہ نہ بنانا، بیوی نہ بنانا کہ تمہاری نسلوں کے لیے اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں، ان کی عظمت اور کمال کا راز وہ ماں ہے جس نے شخصیتوں کو تراشا۔ اگر دنیا علماء میں چلے جائیں تو وہ عالم جن کی لکھی ہوئی کتاب کو آج اگر کوئی علماء کے سامنے پڑھ دے، فقہاء کے سامنے، تو فرماتے کہ ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے۔ بس آخری چند جملے، شیخ مرتضیٰ انصاری جن کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل اور مقاصد آپ کے بچوں کو مجتہد اور فقیہ بنا دی۔
شیخ مرتضی انصاری کون ہے؟ جنہیں پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند جاری فرمائی اور آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند جاری فرمائی. پہلے امام آخری امام ایک سائل کے طور پہ آئے، 40 سوال پوچھے مرتضی انصاری سے، اور جب 40 سوال کے درست جواب دیے تو امام زمانہ اٹھے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا شیخ انت مجتہد الحق، اے شیخ زمانے کا امام گواہی دے رہے کہ بتحقیق تو مجتہد ہے. اور پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی. اس وقت کوئی مرکز نہیں تھا علم کا، دنیا تشیع کا واحد مرکز نجف تھا، اور پوری دنیا سے مومنین طلباء علم دین کے حصول کے لیے نجف جاتے تھے. تو قوم کا ایک طالب علم ابتدائی تعلیم پڑھ کر پھر درجہ اجتہاد کے لیے اور درس خارج کے لیے نجف گیا. وہاں پہ شیخ مرتضی انصاری کا درس چل رہا تھا، اور آپ کا درس بہت مشکل اور پیچیدہ ہوتا تھا. تو جب جا کے بیٹھا وہ تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو سوچا کوئی بات نہیں، پہلا دن ہے، تھکاوٹ ہے، اور ان کا بیان میرے نیا ہے، غیر مانوس اور اجنبی ہے، کل سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب دوسرے دن بیٹھا درس میں شرکت کی تب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے. اور جب کافی دن گزر جانے کے باوجود اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تب دکھی ہوا، رنجور، مولا متقیان کے حرم میں جا کے زیارت پڑی، توسل کیا، مناجات کی، گریہ کیا، اور عرض کی کہ آپ باب مدینۃ العلم میں کائنات کے سخی ترین اور کریم ترین انسان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، کیا آپ اپنے اس مہمان مسافر کو خالی ہاتھ واپس روانہ کر دیں گے؟ تو اسی اثناء میں اس نے محسوس کیا کہ کسی شخص نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی. متوجہ ہو گیا کہ جس ہستی سے مانگ رہا تھا اسی ہستی نے کان میں تلاوت کی. اب گھر چلا گیا اور ساری رات بے صبری میں گزاری، بے قراری میں، اور اس بسم اللہ کی تلاوت کا اثر دیکھنا چاہ رہے. اور یہی جوان جو اتنے دنوں سے درس میں بیٹھ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج جب پہنچا شیخ مرتضی انصاری کا درس شروع ہوا تو آغاز ہی میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور ایک سوال جڑ دیا. ان سوال کا جواب دیا تو اس جواب کے اندر سے ایک اور سوال پوچھ لیا، یہاں تک کہ پورا درس اسی سوال و جواب میں ختم ہوا. اور دوسرے دن جب جناب شیخ آئے ممبر پر، مسند پر تشریف فرما ہوئے، تو پھر اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا، اور 7 دن گزر گئے. اور جب 8ویں دن اسی طرح سے سوال اندر جواب اور جواب سے پھر سوال، شیخ جواب دیتے گئے، لیکن درس پڑھانے کے بعد پہلے عقبی دروازے سے تشریف لے جاتے تھے گھر کی طرف. اس روز اس عقبی دروازے سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اپنے ہزاروں طالب علموں کی صفوں کو چیرتے اس جوان کے پاس آئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے کان میں ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، اور وہ زمین پر بیٹھ گیا. اور باقی سارے شاگرد اس کے گرد جمع ہوئے اور پوچھنے، بتاؤ جناب شیخ نے تم سے کیا کہا؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ جناب شیخ مرتضی انصاری نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جو اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ، ایک اور ذات کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا. تو کیا کہا ہے؟ کہ مجھ سے یہ کہا ہے کہ جوان مجھے درس پڑھانے دو اور مجھے اپنی بات آگے پڑھانے دو، بڑھانے دو، اور غرور علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور تکبر علمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور نہ اتراؤ، اور دوسروں کا وقت تلف نہ کرو، اور مجھے اپنی بات آگے بڑھانے دو. اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اسی ہستی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ کون ہے؟ شیخ مرتضی انصاری. جب ان کی تقلید شروع اور یہ مرجع بنے تو بہت ساری جاننے والی خواتین ان کی ماں کے پاس آئی اور مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع وقت بن گیا، نائب امام بن گیا، شیخ اعظم انصاری بن گیا. اس کی تقلید شروع ہو گئی. تو انہوں نے مبارکباد وصول کی، لیکن ایک خاتون وہ صبر نہ کر سکی. کہا آپ تو ایسے مبارکباد وصول کر گئے جیسے آپ کے بیٹے نے کوئی بڑا کام نہ کیا ہو. تو جناب شیخ کی ماں نے یہ جملہ کہا کہ اگر وہ نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا. کہ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ کہ بس اتنا سن لو، جتنا عرصہ وہ میرے شکم میں رہا میں کبھی بے وضو نہیں رہی. اور جب وہ دنیا میں آیا تو سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وہ دودھ کے لیے اٹھ کے روتا رہتا تھا اور میں اٹھ کے چلی جاتی تھی. پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی تھی،
پھر اسے دودھ پلاتی تھی اور زندگی میں ہمیشہ اسے لقمہ حلال کھلایا. میری اتنی محنتوں کے بعد اگر یہ اس درجے پہ پہنچ گیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ماں ہے جو شخصیتوں کو تراشتی ہے. اسی طرح جناب شیخ کی والدہ کا انتقال ہوا, خود جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کے لیے روتے. تو آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہزاروں افراد کی موجودگی میں آپ اس طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کریں اور جو ڈھاڑے مار کے رو, درحالی کہ آپ نائب امام ہیں, شیخ اعظم ہیں. کہ تمہیں پتہ ہے جو میں نائب امام بنا اور مرجع تقلید بنا کس کی وجہ سے؟ اسی ہستی کی محنت کے صدقے میں جس کی میت میرے سامنے پڑی. تو الغرض جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں, اور آخری جملہ اس عالم ہست و بود میں تاریخ انسانی کی وہ مایہ ناز شخصیت جس پر بشر کو ناز ہے, وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس. ان 8,500 سالوں میں اب تک 21 تہذیبیں اور 21 تمدن گزر چکے ہیں اس دنیا میں, اور ہر انسانی تہذیب اور ثقافت میں کچھ قدریں. ضروری نہیں ہے کہ دوسری تہذیب بھی ان قدروں کو وہی اہمیت دے, لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے ہر عصر میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا, اور اس قدر کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل عباس. وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے. عباس سرمایہ بشریت ہے. قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزاروں جس پر کبھی عباس جیسی ہستی کے قدم پڑے. جیسے جیسے دنیا کربلا سے آشنا ہو رہی ہے ان کرداروں سے مسلسل, اب غیر مسلم عیسائی مورخین اور لکھاری وہ جناب عباس کی شخصیت پر قلم لکھ رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہندو شاعر کا یہ جملہ ہے, شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا, اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس کون ہے جس پر بشر کو ناز ہے؟ کیسے اس درجے پہ پہنچے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں, علی کے تو 18 بیٹے, امام حسن, امام حسین, جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹے جن میں شاید بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہ ہو. لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو کیسے عباس بنے؟ ابو الفضل عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے, ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا. فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں, جائیں ڈھونڈے کسی ایسے شجاع خاندان سے خاتون کو تلاش کریں جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے. جناب عقیل کہاں پہنچے؟ قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس, اور اپنے آنے کی غایت بیان کی کہ میں امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام لے کے آیا. جناب حزام اٹھ کے کھڑے ہو گئے, میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بن سکے, مجھے قبول ہے. لیکن جناب عقیل نے کہا کہ امیر المومنین یہ فرما رہے تھے کہ باپ کی رضایت کے ساتھ ساتھ بیٹی کی رضایت بھی شرط ہے, تو بیٹی سے بھی پوچھا جائے. وہیں بیٹھے بیٹھے جناب حزام نے کسی کو بھیجا اپنے قریبی کو, اپنی زوجہ کی طرف کہ بیٹی سے پوچھ کے بتائیں علی کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آئے. کیا جواب دیا؟ جناب فاطمہ نے, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. جب ان سے پوچھا گیا تو کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا جواب دوں. ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا. اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے ام البنین مبارک ہو کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی. یہ سیدہ زہرا کا انتخاب ہے. یہاں تک کہ جب عقد ہوا ام البنین کے ساتھ امیر المومنین کا, اور وہ دن جس دن حضرت عباس کی ولادت ہوئی, آذان و اقامت کے بعد ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور اپنے بابا سے کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھی.
اٹھایا، پیار کیا، ہاتھوں پہ بلند کیا، پھر کان میں کچھ کہا اور واپس بابا کی گود میں رکھا۔ تو علی پوچھتے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ ماں فاطمہ نے دنیا سے جاتے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی زینب جب تمہارا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ بہت عجیب تعلق ہے جناب فاطمہ کو جناب عباس کا۔ ایک دن ام البنین گھر میں پریشانی اور اضطراب کی حالت میں چل رہی، علی تشریف لائے اور سلام کیا۔ جب سلام کیا پوچھا ام البنین آپ مضطرب ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، تفصیلی مسائل سے گوریز کر دوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ ایام فاطمیہ قریب تر ہیں تو یہ ایک جملہ عرض کر کے بات تمام کروں کہ ام البنین آپ مضطرب ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ عباس بہت وقت ہو گیا گھر سے باہر ہے اور ابھی تک واپس نہیں ہے۔ کہا عباس چھوٹے نہیں ہیں، واپس آ جائیں گے۔ کہا کہ میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر آپ کے لیے باعث زحمت ہو تو آپ جا کر میرے بیٹے عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلتے ہو کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، چاہے قبر کے قریب کھڑے ہو کر عباس گریہ کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے، سنے کہ عباس کیا بات کہہ رہے ہیں، اور جب قریب پہنچے تو یہ کلمات جناب عباس کی زبان پر تھے، اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ اے بی بی میں نے سنا ایک بدبخت نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ اسے اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔